علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے میں تو بس گدائے رسول ہوں مجھے کیا زمانے سے کام ہے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں مجھے میں کدے کی خبر نہیں تیرے نام نے وہ نشہ دیا مجھے ہر نشے سے بچا لیا صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہباز قمر فریدی اور شہزاد حنیف مدنی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن ہم سب خوشی مناتے ہیں ایک ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آج کے دن کو یوم تشکر ایک دو تب سے پروناؤنس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن بار بار غلط کر دیتی ہوں شکر سے ہے نا شکریہ ادا کرنا میں نے بلکہ پوچھنا بھی تھا کہ اس کا میننگ کیا ہے ایگزیکٹلی سو اللہ کا شکر ادا کرنا شکر گزاری کرنا اتنی بڑی نعمت جو پاکستان کی اللہ نے ہمیں دی تو یوم تشکر شکر کا دن اچھا تیج اس کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس کا دن کے ساتھ منسوب ہے اس کا ہاں صحیح اور آف کورس آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ علامہ کرامت عباس حیدری بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب آپ ہمیشہ نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں پاکستان کو ہم کیسے بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پاکستان جیسی نعمت کا ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں آج ہم بار بار کہہ رہے شکر ادا کرنا چاہیے تو وہ طریقہ کیا ہے کیسے شکر ادا کرنا چاہیے کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام اہلیان وطن کو یوم تشکر آزادی پاکستان دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے اس چینل کی طرف سے میزبان ہونے کے ناطے نعمت کا مل جانا یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اس نعمت کو سنبھال کر رکھنا یہ آپ کی محنت ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت پاکستان جو عطا کیا اتنی آزادیوں کے بعد اتنی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ نے ہمیں نصیب کیا اب اس نعمت کو پاس رکھنا اس نعمت کا پاس رکھنا اور اس نعمت میں پاس ہونا ایک ہی لفظ کو میں نے 3 مرتبہ الگ الگ دہرایا اس نعمت کا پاس رکھنا اور اس نعمت میں پاس ہونا اور اس نعمت کا ہمارے پاس رہنا یہ بہت بڑی ایک اللہ کی کرم نوازی ہے اور ہمیں چاہیے
کہ اگر ہمیں اللہ نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ عظیم نعمت عطا کی ہے تو اگر ہم ساری زندگی سجدہ شکر میں بھی رہیں تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوتا. 14 اگست کو اس کے ذرا آپ پس منظر دیکھیں اپنے وقت کے اندر قبلہ شاہ صاحب کہ اس کا بنانے والا محمد علی ہے, یعنی نبی اور علی علیہ السلام کا غلام محمد علی جناح ہے, اور ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ, جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہیں. اور 14 اگست کو آزاد ہوا 14 معصوم کے صدقے میں, اور تمام مسلمان بھائیوں کی دعاؤں اور محبتوں کے پیش نظر یہ عظیم پاکستان, اور آج 27 رمضان المبارک, یہ 7 اور 2 9 ہے, یہ عدد بنتا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اب پتہ چلا اسے پاکستان کیوں کہتے ہیں, جہاں ہر نسبت پاک سے منسوب ہو جائے وہی تو پاکستان ہے. اور اتنی پاکیزہ نسبتوں سے ہمیں یہ عظیم وطن ملا ہے, تو سوچئے جو اس کے لیے نجس سوچ رکھے گا اللہ اس کو غارت کر دے گا. اللہ اس کی بارڈروں کی حفاظت فرمائے, ہماری تمام پاکستان آرمی کی حفاظت فرمائے, اس کی معزز عدلیہ کی حفاظت فرمائے, اس کے حساس اداروں کی حفاظت فرمائے. ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ اسے پاکستان نے کیا دیا, آج مجھے کہنے دیں ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور کیا دینا. قاسم بھائی, ہم نے پاکستان کو کیا دیا, اس کا جواب آپ دیں, آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ بتائیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک تشکر کا دن ہم منا رہے ہیں, لیکن بڑا دل گرفتہ ہے کہ بڑے چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں 74 سالوں سے. میں علامہ صاحب ایسے مجھے خیال آ رہا ہے کہ دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سسٹم ڈسپلن ان کے کوئی حدود نہیں ملتے, عدد ان کے نہیں ملتے پاک ہستیوں سے, وہ ترقی کرے جا رہے ہیں, ہم کٹ کھاتے جا رہے ہیں. مطلب مجھے کبھی کبھی تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں شاید دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ہم اپنے ملک کا حال کر رہے ہیں. چند دن پہلے ایک تصویر پوسٹ کی ہوئی تھی کسی نے اسلام آباد کی پہاڑیوں کی, کہ برطانوی ہائی کمیشن وہ کوڑا اکٹھا کر کے, ہم لوگوں نے جو کوڑا پھینکا ہوا ہے وہ اکٹھا کر کے کسی شاپر میں ڈال کے کہیں پر رکھ رہا ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ ان 70-74 سالوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹریجڈی. میں آج کے دن یہ شکریہ ادا کر رہے وسیم اکرم صاحب, ہاں جی ان کا شکریہ وہ ادا کریں آپ. مطلب میرا خیال ہے کہ ہمیں کبھی یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے, یعنی ہم ہر چیز میری ہے, گاڑی میری ہے, گھر میرا ہے, کام میرا ہے, ملک بھی میرا ہے. جو بندہ یہاں پہ آ کے باہر سے رہ رہا ہے, بائی دا وے ایون وسیم اکرم کی جو مسز ہیں, اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کراچی کے بیچز پہ اور کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں وہ خود جا کے اپنے ہاتھوں سے کوڑا جمع کرتی ہیں. اور آپ نے ہم لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ پھینکیں گے, کوئی کہے گا اٹھا لو, تو ہم کہیں گے ہم کیوں زمین سے اٹھائیں. وہ زمین جو ہماری دھرتی ہے, ہماری ماں ہے, ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں. سوری قاسم بھائی, آنرشپ نہیں ہے نا. آپ ایک اور پوسٹ دیکھیے, یہ کئی جو جملے یا پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. یعنی ہم چھٹیاں منانا چاہتے ہیں بینکاک میں, ہم پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں یو کے میں, ہم شاپنگ کرنا چاہتے ہیں دبئی میں, اور ہم مرنا چاہتے ہیں پاکستان. یعنی ہم نے قبرستان اس کو بنایا ہوا ہے, مرنے کے لیے ہم نے یہ جگہ رکھی ہے. یار اللہ کے بندو آن کرو, تمہارا ملک ہے. اچھا ہم پھر انتظار کر رہے ہیں. ایک آپ دیکھیں جو اسٹیٹ آف مائنڈز ہے نا, مائنڈ سیٹ, ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکمران ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے بندو تم بندے کے پتر نہیں بنو گے, حکمران ٹھیک ہو بھی گئے کچھ نہیں ہوگا. شاہ جی ایک جملہ شیئر کر دوں کہ آپ کی جی آپ کر دیجیے. بڑا مجھے اچھا نہیں لگا مگر ایک جملہ, نہیں ہر بندہ ذاتی مفاد میں چاہتا ہے کہ ہر چیز اپنے گھر کے اندر رکھے, جو لائے وہ اس کے گھر کے اندر ہو. تو اگر پاکستان آپ کا گھر ہے تو اس سے باہر نہ نکالو, اپنے گھر کے اندر لاؤ چیزیں. بالکل اگر آپ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو اپنے گھر یہ جو آنرشپ کی اپروچ کا نہ ہونا ہے, یہ بڑا ہی آج کا چیلنج ہے. میں اگلی بات آپ کو بتا دوں, کم از کم میری آنکھوں نے جو دیکھا, جو میں نے محسوس کیا, جو سنا, اور جو میرے احوال ہیں, میں نے اس ملک کے درجنوں شہر دیکھے ہیں, درجنوں علاقے دیکھے ہیں. میں قسم کھانے کو تیار ہوں اتنے پوٹینشل والا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے. باہر کے ملک میں ساری زندگی آپ اپنا مورگیج ہی دیتے رہ جاتے ہیں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, آپ کا مورگیج نہیں ختم ہوتا. یعنی کہ لوگ کرائے کی جگہ کرتے یہ ہیں کہ تھوڑی ڈاؤن پیمنٹ دے کے آپ نے مورگیج پہ لے لیا, آپ کہتے چلو کرائے سے تو بچ گئے, ادھر بھی اتنی رقم آپ کو دینی پڑتی ہے بینکوں کو واپس. پاکستان جیسے ملک میں ویورز آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں, بزنسز بھی کر سکتے ہیں, تھوڑا سا سینسیبل انداز میں اگر آپ چلیں تو. اس دن آپ انیبلرز کے سی ای او کو لے کے آئے, انہوں نے آ کے گائیڈ کیا کہ آپ ای کامرس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے جیسے ملک میں جہاں سے چیزیں بن کے باہر جاتی ہیں وہاں پہ پاکستان نہیں لکھنا. کیوں
कायद की ये विजन तो नहीं थी। हमारे कायद की विजन क्या थी अली भाई? देखिए जी, हमारे कायद की विजन तो ये थी कि उनसे जब किसी ने पूछा कि एक मीटिंग में बैठे थे, गांधी जी भी थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप मुल्क करते हैं, मुल्क का आइन कहाँ से होगा? कायद आज़म ने उस वक्त फरमाया था हमारा आइन तो 1400 साल से है, हमें जगह चाहिए उनको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उन रिवायात को नाफिज करने के लिए, और बदकिस्मती से हम वो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट नाफिज नहीं कर सके। शाह साहब ने जो एक बात की, मैं उसको इंडोर्स करते हुए आगे चलूँगा 1 मिनट में। 2019 में शाह साहब मैं डेनमार्क में था, मैं एक मॉल में गया, इंग्लिश में बातचीत करते थे, मुझे डैनिश तो आती नहीं थी। मॉल से वहाँ इंडियन था, उससे शॉपिंग करके बाहर निकला तो मुझे हैरत हुई कि पौधे लगे हुए हैं और पौधों के ऊपर ना अब वो -6 के करीब टेम्परेचर था, नवंबर एंड पे था, दिसंबर आने वाला था, तो उसके ऊपर बोरियां चढ़ी हुई हैं पैराशूट के और वो जिप अप हुए हुए हैं कपड़े। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा पता नहीं अब इसके अंदर क्या है। खैर वो इंडियन जो था ना मॉल के अंदर, उसके पास में गया, उसने कहा सर यहाँ पे, उसने कोई एरिया बताया कि एक घर के लेफ्ट राइट फ्रंट बैक पे जितने दरख्त हैं या पौधे हैं टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, अगर इनमें से कोई उस टेम्परेचर की वजह से गल सड़ गया तो उस घर वाले को फाइन होता है पता नहीं कितने करोड़, ने उसने बताया। तो उसने कहा ये पहले अपने बच्चों को देने से पहले इधर गर्म पानी देते हैं और जिप अप करते हैं, फिर बच्चों को जाके पैम्पर और कपड़े पहनाते हैं। जहाँ ओनरशिप का ये हाल हो, ऑनरशिप आप बात कर रहे हैं, बच्चे फिनलैंड पढ़ने जाते हैं, वो कहते हैं कि जो हम चूहों पे तजुर्बा करते हैं, ये सर्टिफिकेट कि हम चूहे को हाथ लगा सकते हैं गवर्नमेंट हमें देती है, चूहे, और हम यहाँ पे लोगों को भी इंसानों का हाल करते हैं, उनके गुर्दे निकाल लेते हैं, उनको मतलब घरों में घुस के लोगों को अल्लाह माफी दे इस तरह ज़िबा करते हैं कि इंसान कभी इस तरह से जानवर को नहीं करता। एक पहलू हमारा फिर ईदी का भी है, कासिम अली शाह भी है, एक और पहलू भी है, तो हमें दोनों पहलू देखने और जो मनफी पहलू है उसको कम करना है। हम इस पे बात करेंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्लूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। इस रमजान अल्लूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त नशरियात जो रोजाना आप A+ और पब्लिक न्यूज पे देखते हैं। व्यूअर्स, आज आपने कुछ देर पहले ही देखा कि हमारे तमाम देखने वालों ने पार्टिसिपेट किया, हमारी एक एक्टिविटी थी अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया के पेजेस पे आपने जाना था, लाइक करना था, टैग करना था और शेयर करना था। और आज बज़रिया कुरानदाजी एक लकी विनर जो है उनको 5 मरने का प्लॉट मिला है और दूसरे लकी विनर को उम्रे का रिटर्न टिकट मिला है। बाय द वे ये जो नाम है ये सारे अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे अपलोड हो चुके हैं, वो 20 जो सेलेक्ट हुए थे और फिर विनर्स के भी नाम। अब आ जाते हैं जो अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए जो प्राइजेस है उनकी तरफ चलते हैं। मैं निकालूंगी 2 कुर्रे जिनमें से एक विनर होंगे मोबाइल फ़ोन के एंड एक विनर होंगे LCD के। तो आइए निकालते हैं 2 नाम और देखते हैं कि किसने क्या जीता है। 1 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर। ये हमारे 2 कुर्रे आ गए। कासिम भाई, अब मोबाइल फ़ोन के विनर कौन है और LCD के विनर कौन हैं? LCD के विनर है जी। LCD के विनर, ओके जी। LCD के विनर हैं जी रिदा अजहर, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLM 6472456। बहुत बहुत मुबारक हो जी इनको। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये दूसरी दफा मैं देख रही हूँ, बल्कि बार बार मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर जो LCD है वो किसी खातून की ही निकल रही है। उनके पास और ये मोबाइल फोन के बिना ना टीवी देखने का वक्त होता है, मोबाइल फोन बंदों ने ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। खवातीन काम नहीं करती सारा दिन, जो घर के मामलात और बाकी जो बाहर भी काम करते। ड्रामे, जितने ड्रामे चल रहे हैं मर्दों ने कितने देखे हैं? अलामा साहब, आपने कोई ड्रामा देखा? अच्छा, टाइम नहीं मिलता बस। देखिए ना, भाई तो सारे ड्रामे देखते हैं, मुझे आज ही बता रहे थे, सारे प्लॉट इनको पता होते हैं। अच्छा जी, मोबाइल फोन निकला जी हमजा रजाक का, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLN 1240797। बड़ी बड़ी मुबारक हो जी इनको। ये तो हमारे दोनों विनर्स के नाम हो गए। अब हम आएंगे किचन की तरफ जहाँ पे शेफ अनम हमारा इंतजार कर रही हैं बहुत जोर से।
اور بار بار اشارے کر رہی تھی کہ سب کچھ تیار ہو گیا ہے. کیا بنایا ہے؟ اچھا جی, چکن اچاری ہانڈی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے, مینگو آئس کریم ڈیزرٹ وہ بھی ریڈی ہے, اس کو سرو کیا ہے, اس کو اچاری چکن کو ٹھنڈی ٹھنڈی پیپسی کے ساتھ. اور اب جو ہے واٹر میلن سلش کے لیے جو ہے واٹر میلن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا لیے ہیں, اس میں آئس ہے, اس میں بلیک سالٹ ہے اور تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور اس کو بلینڈ کر لیا تھا. اور اس میں اب اس میں جائے گی 7 اپ تقریباً 1 سے 2 گلاس کے, اور بہت ہی امیزنگ سا واٹر میلن کولر تیار ہو جائے گا ود 7 اپ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آف کورس ٹھنڈی ٹھنڈی پیپسی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں افطاری کے وقت. دین آف کورس وی آلسو ہیو ڈالڈا کلونجی کنولا, جس کا ہم نے استعمال کیا جب ہم نے تیار کیا اپنے اچاری ہانڈی کو, اینڈ اولپرز ملک کا استعمال کیا, اولپرز کریم کا اپنی یہ ہماری کون سی ڈیزرٹ ہے؟ مینگو آئس کریم ڈیزرٹ. مینگو آئس کریم ڈیزرٹ. مینگوز ابھی اویلیبل تو نہیں تھے بٹ فروزن مل گئے تھے تو ایزیلی بن گیا, ورنہ آپ جو ہے فریش مینگوز کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اچھا فلیور آئے گا اس سے. امیزنگ. اینڈ آف کورس مچلز کہہ رہی ہوں, کنور ٹماٹو کیچپ جو ہے اس کا ریگولرلی استعمال کیا کریں. اینڈ کنور کی جو چکن کیوبز ہے وہ آپ نے بالکل اچاری چکن میں بالکل اس میں بھی ایک کیوب میں نے ایڈ کی تھی تاکہ اور اچھا سا اس میں فلیور آ جائے. بالکل. اینڈ کرشی جامع شیری سب پیتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا, اس کو انجوائے کرتے ہیں, بائی اٹ سیلف پئیں یا اس کو ڈیزرٹس میں استعمال کریں. اٹ از آلویز ایبسلیوٹلی ڈیلیشیس. اینڈ دین جیسے یہاں پہ ہمارے کاؤنٹر پہ تھوڑا پانی گر گیا تو ہم یوز کریں گے روز پیٹل زوپ کا اور اپنے کاؤنٹر کو کلین کر دیں گے. ویورز آپ بھی ضرور یوز کریں روز پیٹل زوپ. اب جیسے کہ بریک سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے کہا تھا کہ ہم نے نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جانا, پاکستان کی پازیٹیو چیزوں کی طرف چلتے ہیں. اور مدنی بھائی نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا, تو چلے مدنی بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں. میں خاص طور پر اصل میں کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں سن رہا تھا, تو میرا دل تھا کہ میں شاہ صاحب سے ایک بات پوچھوں کہ شاہ صاحب ایسا کیا معاشرے کی تشکیل میں ہونا چاہیے کہ لوگ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ توجہ دیں. سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کسی سے ذاتی اختلاف ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, کوئی پولیٹیکل ہو یا مذہبی ہو, تو انتہا پسندانہ مزاج نظر آتا ہے. تو اس کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے مدنی بھائی کہ ہم نے قوم پہ کام نہیں کیا. قوم جو ہے نا وہ سڑکیں, پل اور ٹنلز اور ریلوے نہیں ہوتی. قوم زندہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ کی شعوری حالت کیا ہے, ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, ان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے, یہ چیز انشور ہوتی ہے سسٹم سے. اور اسٹیٹ کے جو بڑے افیئرز ہیں لائک انصاف ملنا چاہیے, وعدہ پورا ہونا چاہیے, اور سب سے بڑھ کے جو اوپر لیڈ کرنے والے لوگ ہیں انہیں سیکریفائز کرنا چاہیے, مافیاز نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں نا, بنیادی حقوق کی جب بات ہم کرتے ہیں, یہ ملک زرعی ملک ہے جس میں اتنا زراعت کا پوٹینشیل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. سر ہماری بڑی عقیدت ہے سعودی عرب کے ساتھ, ہمیں ذائقے دار پھل نہیں ملتا وہاں جا کے, جو ذائقے اللہ نے ہمارے ملک کے پھلوں میں رکھے ہوئے ہیں. کیا بات, کبھی آپ نے غور کیا جی؟ آج تربوز آسانی سے اویلیبل ہے, ایسا ذائقہ ذرا دکھائیں دنیا میں. صحیح بات. آپ دنیا کے پھل نکال لیں, سبزیاں نکال لیں. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں جی جو ٹورزم ہے, خوبصورتی نارتھن ایریاز کو دیکھیں, جا کے آپ سمندر ساحلی پٹی کو دیکھیں, ریگستان دیکھیں, کلچر دیکھیں, لینگویج کی جو ایک ویرائٹی ہے, کلچرز کی ویرائٹی ہے, کھانوں کی ویرائٹی ہے, دنیا میں ایسی کہیں نہیں ملے گی آپ کو. لیکن جو ہیومن ریسورس ہے اس پہ کام نہیں ہو سکا, اور یہ جو ایک انسرٹینٹی, انسیکیورٹی ملی ہے, اسی سے لالچ بڑھتا ہے. صحیح سر جس کا کل پہ یقین نہیں ہے نا وہ اکٹھا کرتا ہے. بالکل. جس کو یہ یقین ہے کہ کل ہے, میرے بچوں کا بھی کل ہے, وہ اکٹھا نہیں کرتا, وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اسے پتا ہے کہ اسٹیٹ سسٹم میرے بچوں کا بھی وارث ہے. یہاں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ہم پیسہ اکٹھا کریں اور النور میں ایک پلاٹ لے لیں. صحیح بات. جی علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات کی ہے قبلہ شاہ صاحب نے. میں اس بات کو یہاں سے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے معزز سننے والوں کو کہ کوئی بھی خطہ فوجیں آزاد ہونے سے آزاد نہیں ہوتا, سوچیں آزاد ہونے سے آزاد ہوتا ہے. جب تک سوچ کی آزادی ہمیں نہیں ملتی اس وقت تک خطوں کی آزادی ایک محدود ہوتی ہے. اور سوچ کی آزادی ایک تھوڑا سا اگر ہم شاہ صاحب اس کو پس منظر پہ لے جائیں تو آج اپنے نوجوان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا ہے.
اگر اس وقت کوئی 70 ایئرز کا آدمی یا 80 پلس 70 ہے تو اس نے دیکھا ہے یہ مناظر, اس نے دیکھا ہے کہ پاکستان بنتے ہوئے کیا ہمیں مسائل پیش آئے, کہ جن ماؤں کے سامنے ان کے بچے شہید ہو رہے تھے وہ ماں یہی کہہ رہی تھی کہ بن کے رہے گا پاکستان. معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا تھا اور وہ ماں کہہ رہے تھے علی اصغر کا صدقہ بن کے رہے گا پاکستان. بوڑھے باپ کے سامنے جوان بچوں کے سینے چھنی کیے جا رہے تھے اور وہ اپنے خون میں نہائی ہوئی لاشا اٹھا کر اس کا باپ کہہ رہا تھا اے اللہ اس قربانی کو قبول کر, لیکن میرا پاکستان آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. تو جہاں اتنی قربانیوں کے بعد اس کے یعنی جو فصل اگتی ہے اس کی کیاریوں میں پانی ہوتا ہے, پاکستان وہ گلشن ہے جس کی کیاریوں میں شہیدوں کا خون شامل ہے. آج شہیدوں کا خون ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, آج قائد کی روح ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, آج ڈاکٹر محمد اقبال کی روح ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, آج ان کی روحیں ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اگر یہ پاکستان بن گیا ہے تو خدارا اس کی قدر کرو. آج اتحاد کی کشتی میں سوار ہو جاؤ, نفاق کے سفینوں سے اتر جاؤ. آج ہم نے اس عظیم پاکستان کو لسانیت میں ختم کر دیا ہے, فرقہ واریت میں ختم کر دیا ہے. آج ہم اس بات پر فخر کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں, کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں, کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں, کوئی کہتا ہے میں پختون ہوں. کاش ہم کہہ دیں کہ ہم پاکستانی ہیں. آج کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں, کوئی کہتا ہے دیوبندی ہوں. کاش ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان. اس وقت ضرورت مسلمان بننے کی اور پاکستانی بننے کی ہے. جب یہ دونوں زبان کا فرقہ اور مسلک کا فرقہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس وادیوں سے امن کے گیت گونجیں گے, درود کی آوازیں آئیں گی, بارود ختم ہو جائے گا, درود کی آوازیں آئیں گی, اور پھر پاکستان پاکستان رہے گا. اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں کورونا کے مرض سے پوری انسانیت کو شفا دے, بالخصوص میرے پاکستان کو. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وقت ہو جائے گا نور مدت کا, ہمارے نعت کمپٹیشن کا.